اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, it is class 8 subject general science topic the cell. Introduction. Dear students, there are about 4 millions of living organisms which include mononeurons, for example bacteria, blue-green algae, mycoplasma, etc. Protists, for example slime molds, protozoans, etc. Fungi, for example mushrooms, molds, plant mushrooms, molds. And then we have plants, for example liverworts, mosses, ferns, pines, and flowering plants. A large variety of animal species. These organisms show great biodiversity rather, not only in shape, size, and structure, but also in their functioning. But all these living organisms perform certain basic functions in a similar manner and are formed of one or more compartments called the cells. So all the living organisms are cellular in nature. Cell is said to be the smallest structural and functional unit of life. Cells in living organisms have often been compared with bricks in a building, just as bricks in a building are the basic structural units. In the same way, the cells in living organisms are the basic structural units. Further, just as buildings are different from one another, organisms are also different from one another. Majority of the cells are too small to be seen with an unaided eye. Cells were therefore seen only after magnifying lenses and microscopes. تو عزیز طلبہ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو کی سائنس بک میں لیسن ہے دی سیل. یہ ہمارا ٹاپک ہے، یعنی سیل جس کو اردو میں خلیہ کہتے ہیں. تو عزیز طلبہ، ہمارے پاس دنیا میں تقریباً 4 ملین جاندار اشیاء ہیں، جیسے کہ مونیرنز ہیں جن میں بیکٹیریا ہے، بلو گرین الگی ہے. اسی طرح ہمارے پاس بیکٹیریا کے بعد ہمارے پاس پروٹسٹس ہیں، سلائم مولڈس. اسی طرح پروٹوزونز ہیں یا فنجے ہیں ہمارے پاس، مشرومز، مولڈس. اور پلانٹس ہیں، یعنی جن میں لیور ورٹس ہیں، موزز ہیں، فرنز ہیں، پائنز ہیں، فلاورنگ پلانٹس ہیں. اسی طرح ہمارے پاس گریٹ ویرائٹی آف، یعنی لارج ویرائٹی آف انیمل اسپیسیز بھی ہے. یعنی اس کا مطلب ہو گیا کہ جب ہم بیکٹیریا کی دنیا کو دیکھتے ہیں، مائکرو آرگنزمز ہیں ہمارے پاس، ان سے بڑے ہیں پلانٹس ہیں، مختلف قسم کے ایلگی ہیں، بلو گرین الگی ہیں ہمارے پاس، اور فنجے ہیں، اور اس سے آگے بڑے انیملز ہیں، مطلب لاکھوں کی تعداد میں. اور ان سب میں کیا دیکھا گیا ہے کہ ان کی شکلیں جو ہے، شکل و صورت ہے، حیت ہے، اس میں بڑی یہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے، یعنی جس کو ہم بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں. لیکن اس سب میں کیا دیکھا گیا کہ ان میں کچھ چیزیں مشترکہ ہیں. یعنی یہ سبھی چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک ہی چیز سے بنی ہوئی ہیں، شروعات ہوئی ہیں، وہ سیل ہے. یعنی اسی لیے کہتے ہیں سیل از دا اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف لائف، یعنی جس کا مطلب ہو گیا خلیہ زندگی کی اکائی ہے. تو یہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مکان میں برکس ہوتے ہیں، اس کی بنیاد، یعنی اینٹیں اس کی بنیاد ہوتی ہے اس کو بنانے کے لیے. اسی طرح سیل جو ہوتی ہے یہ کسی آرگنزم کی بنیاد ہوتی ہے، یعنی زندگی کی شروعات ایک سیل سے ہو جاتی ہے. تو لیکن جس طرح بلڈنگز میں مختلف کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ان کی مختلف فنکشنز ہوتی ہیں، اسی طرح آرگنزم میں بھی یہ سیلز مختلف گروپس میں مختلف فنکشنز کرتے ہیں، یعنی ٹیشوز بناتے ہیں، آرگنز بناتے ہیں، تو آرگن سسٹمز بناتے ہیں، پھر آرگنزم وجود میں آتا ہے. اسی طرح تو
ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سیلز جو ہیں یہ مختلف فنکشنز کرتے ہیں، اور اسی طرح جس طرح مختلف بلڈنگز ہوتے ہیں لیکن برکس کی بنی ہوتی ہیں، اسی طرح مختلف آرگنزمز ہیں لیکن ان کی بنیاد جو ہے وہ سیل ہے. تو یہ ان میں سملرٹی تمام جانداروں میں. تو یہاں سے سیل کی ہم نے آج انٹروڈکشن دیا ہے کہ سیل از اے اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف لائف. بیسک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف لائف، اس کا مطلب ہو گیا کہ خلیہ جو ہے یہ زندگی کی اکائی ہے. زندگی کی شروعات اگر ہو جاتی ہیں جاندار چیزوں میں تو وہ ایک سیل سے ہوتی ہے. تو یہ سیل کیا چیز ہے، کس نے کب اس کو ڈسکور کیا ہے، تو آگے انشاءاللہ آگے والے لیسنز میں لیکچرز میں اس بات کی وضاحت کریں گے. جب تک کے لیے دیجیے گا اپنے میزبان الطاف وانی کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.